حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے عرش مولا پر اپنے اوپر پیرانے پیر ہاں پیرانے پیر ہی میں نے پیرانے پڑھا. پیر ہوگا. ہاں جی پیرانے پیر ہی پڑھا ہے سر. ٹھیک. کیونکہ اس کی وہ کہتے ہیں نا وہ جو اس کی حالت بھی ہے وہ کافی پرانا ایڈیشن ہے تو اس کو سکین کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. نے عرش مولا پر اپنے اوپر سوار کر کے پہنچایا یا کاندھا دے کر اوپر جانے کی معاونت کی. یعنی کام اوپر جانے کا براق اور جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجام کو نہ پہنچا. حضرت غوث پاک نے یہ کام سر انجام نے یہ مہم ہے یا یہ بیان کیا مہم سر انجام پہنچائی. مہم کو سر ہاں جی مہم کو سر انجام کو پہنچائی. دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی میں آ گیا یہ جو میں نے آپ کے سامنے لگایا نا اب میں اس یہاں پہ آ گیا ہوں. دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو پیرانے پیر ہوتے. تیسرا یہ کہ زنبیل ارواح کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پیرانے پیر نے چھین لی تھی. یہ غالباً ان کا وہ واقعہ جس میں وہ جو ملک الموت ارواح کو لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے لے کر وہ ساری کے سارے دوبارہ زندہ کر دیے والا واقعے کی طرف اشارہ ہے. چوتھی یہ کہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہما نے حضرت غوث الاعظم رضی تعالیٰ عنہ کی روح کو دودھ پلایا ہے. پانچواں اکثر عوام کے عقیدے میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ حضرت غوث الاعظم رحم اللہ تعالی حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتے تھے. ان اقوال کا کیا حال ہے مفصل بیان کر کے اجر عظیم اور ثواب کریم پاویں اور رفع نزاع بین الفراقین فرماویں. ٹھیک فرمایا سر میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی عثمان صاحب؟ ٹھیک ہو گیا. آپ جواب پڑھ لیں. آپ جواب آپ ہمیں پڑھ کے سنا دیں یار اتنا کو تو آپ بھی ہم پھر سل کرتے ہیں. جس پہ آپ کا اعتراض ہے نا وہاں پہ آپ مجھے بتائیں. نہیں میرا میں دیکھیں چیز یہ ہے میرا سب سے پہلی بات ہوتی ہے لازم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا اعتراض ہی ہو تو کوئی آپ کتاب کھولتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بات کو سمجھانے کے لیے یا کسی بات کو بتانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب میں پڑھ دیتا ہوں الجواب. اللہم لک الحمد. فقیر غفر اللہ تعالی لہو کلمات چند مجمل دسود مند گزارش کر کے اگرچہ فریقین میں کسی کو پسند نہ آئیں مگر یہ آگے لفظ ڈاٹڈ جو ہے تھوڑا سا بلر ہے. خیر میں غلط نہ ہو تو میں جو بھی ہے پڑھیں میں بتا دوں گا شاید کیا لفظ ہوگا. پڑھیں میں مگر میرے ذہن میں ہوگا. مگر بے اون تالا بے اون تالا ہاں بے اون ہی تالا ہاں بے اون ہی تالا حق و انصاف ان سے متجاوز نہیں. اور پھر فرماتے ہیں یہ قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور کون سا قول اگر نبوت ختم نہ ہوتی یہ جو جس کے اوپر سوال تھا یہ اوپر سوال ہے نا کہ اگر نبوت نہ ہوتی تو پیرانے پیر نبی ہوتے. وہ پیچھے بھی کوئی قول ہے کوئی اس سے پہلے کوئی قول ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کس سے پیچھے کون سے قول کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی قول ہے پیچھے کوئی آیا کہ یہ قول جو جس کی طرف اشارہ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ اوپر سوال تھا نا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا. یہ اسی کا جواب دے رہے ہیں نا جی ٹھیک. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی تعالیٰ عنہ نبی ہوتے اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز اطلاق ہے. بے شک مرتبہ علیہ رفیع حضور پر نور رضی تعالیٰ عنہ تارے مرتبہ یہ تار ہے یا کیا کیونکہ آگے یہ پھر بلر ہے. تارے مرتبہ تو نہیں ہوتا کچھ بھی تو یہ آپ بتا دیں پھر کیا لکھا ہوا ہے. بے شک مرتبہ علیہ رفیع حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تارے مرتبہ تو کوئی لفظ نہیں ہے. تارے دوبارہ پڑھیں.
کیا آپ لکھا ہے؟ آپ کو میں بڑا کر دیتا ہوں، آپ پڑھ دیں، کیونکہ یہ پرانی اردو میں لکھا آپ ہوا ہے میرے سامنے نہیں ہیں، آپ پڑھ دیں، میں سر، یہ نکال میں نے لیتا ہوں، اسکرین پہ میں نے لگایا ہوا ہے۔ مجھے ایسے نظر نہیں آئے گا، پتہ کیا، میں ابھی تک جو کامل ہے نا عرفان شریعہ وہ ابھی نکالی میں نہیں ہے، اس کا پھر تو اس کا جو لیٹسٹ کمپیوٹرائز ایڈیشن ہے نا، میں اس میں سے نکال لوں گا، کیونکہ یہاں پر یہ بلر ہے، کیونکہ یہ لفظ جس یہ طرح چلو، کہتے ہیں نا، انک یہ سپریڈ نہیں میں ہوتی۔ بتا دوں، ہاں میں بتا دیتا ہوں، یہ تارے تارے مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں، یہ ہے تلو مرتبہ، تلو تلو مرتبہ۔ مرتبہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انک سپریڈ ہوئی ہے، تو میں اس وجہ سے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں۔ سر میں عالم نہیں ہوں، جی میں جامعہ کا عامل فاضل بھی نہیں ہوں، میں طالب وہ میں علم بھی ہوں۔ نہیں ہوں، وہ مسئلہ نہیں، میں بھی طالب علم طلوع ہوں جی۔ مرتبہ، چلیں جزاک اللہ، طلوع مرتبہ نبوت ہے، خود حضور پر نور رضی تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قدم میرے جد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا، میں نے وہی قدم رکھا، سو اقدام نبوت کے ان میں غیر نبی کا حصہ نہیں۔ اور اس کے بعد ایک فارسی کا شعر ہے سر، وہ بڑا مشکل شعر ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی نہیں، اب وہی وہ اسی کے متعلق ہوگا نا کہ میں نے قدم وہیں پہ رکھا ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم، یعنی کہ سنتوں پہ میں نے عمل کیا، لیکن غیر نبی کا حصہ نہیں ہے، اقدام نبوت یہ کہ ان میں غیر نبی تو کا حصہ نہیں ہے، آگے یہ اسی یہ فارسی میں لکھا ہوگا۔ اس عبارت کا کیا مطلب ہے کہ جو طلوع مرتبہ نبوت ہے، بے شک مرتبہ علیہ رفیع حضور پر نور طلوع مرتبہ نبوت ہے، طلوع کس اچھا معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کا سوال ہے کہ تلو جو ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ اچھا اب میں بول سکتا ہوں؟ اچھا، میں نے آپ کو منع کیا ہے، آپ پہلے بھی بول رہی ہاں، نہیں میں یعنی کہ اپنی ٹرن میں جو کہ 2 منٹ دیں مجھے بھی۔ ہیں، لے لیں سر۔ اچھا تمام بھائیوں نے سنا کہ انہوں نے عرفان شریعت کامل جو ہے نا وہ نکالی، اور 2 to 46 سوال سے شروع کر کے انہوں نے جواب پڑھا، تو وہاں پہ انہوں نے لفظ تلو جس کو یہ معذرت کے ساتھ تارے پڑھ رہے تھے، تو وہ تصحیح ہم نے کر لی کہ یہاں پہ ہے تلو مرتبہ نبوت، کیونکہ لفظ تارے تو کوئی ہوتا نہیں ہے، تلو ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اسی کتاب کا سکین جو ہے وہ اکثر وہ میر سلیم جو آپ کے ہیں مربی صاحب ہیں یا آپ کے جماعت کے نمائندہ ہیں، اکثر انہوں نے بھی اس کو حوالے میں لگایا ہوتا ہے، وہاں پہ لفظ ہے ذل مرتبہ نبوت، وہاں پہ ذل بھی صحیح طرح نہیں لکھا ہوا، تو لیکن آج انہوں نے مکمل عرفان شریعت کا عمل حصہ سے پڑھا ہے، وہاں پہ لفظ کیا نکلا؟ تلو، لفظ تلو نکلا ہے، ذل نہیں نکلا۔ یہ چیز آپ سب نے سننی ہوگی، میری اسکرین بڑی کیجیے گا تو میں آپ کو ذرا کچھ ریفرنس جو ہے نا وہ دکھاؤں، تو کہ تلو کیا ہوتا ہے جی۔ جی جی، آپ میری اسکرین بڑی کر دیں، آپ میں لگائیں نا۔ میں اسکرین بڑی کر نہیں سکتا، میں ایڈمن نہیں ہوں۔ سر آپ اپنی کیمرہ تو آن کریں نا۔ جی جی کیمرہ میرا آن ہے سر لیں جی۔ اچھا بھائی، یہ کتاب ہے مصباح اللغت، کتاب ہے مکمل عربی اور اس کی اردو بھی شائع ہو چکی ہوئی ہے، تو یہاں پہ ہم لفظ جو کہ یہ عربی سے ہے اور اس کو اردو میں تلو، اتلو وہ چیز کہ جو چیز کسی چیز کے پیچھے ہو، یعنی کہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اونٹنی کا بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا جائے یہ معنی بھی آتا ہے، اور وہ اپنی ماں کے پیچھے چلے، اب آئیے یعنی امام کہ الہند پیچھے شاہ چلنے ولی والا۔ اللہ دہلوی کی تجدیدی مسائل۔ سوری، ایک سیکنڈ، امام الہند چلیے جی جی پڑھیں، سوری ٹھیک معذرت ہے جی، چاہتا ہوں۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اتلو ٹھیک ہے، اتلو اتلوا یعنی کہ عربی کے جو مختلف مادہ کے ساتھ ہے، معنی کیا آتا ہے؟ ہمیشہ پیچھے چلنے والا، پیچھے پیچھے چلے وہ چیز جو کسی کے پیچھے چلے، تو جو ثابت کیا ہوا اس سے کہ حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلو مرتبہ جو مرتبہ ہے نبوت کا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے، اور خود آگے لکھا ہوا ہے کہ خود حضور اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے
کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اکرم کے میں نقش قدم پہ چلا، پیچھے پیچھے چلا، اور پیچھے پیچھے چل کے یعنی میں ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوا، لیکن اس اقدام نبوت یعنی کہ جو آپ کی سنتوں پر عمل بھی کر لے، اتباع بھی کر لے، اس میں غیر نبی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ نبوت نہیں مل سکتی۔ آپ کے نقش قدم پہ کوئی چلے تو کیا فرمایا کہ اس سے نبوت نہیں مل سکتی۔ تو اتنی سی بات ہے، اتنا سا اس کا، اور اس کی مثال نیچے خود دی ہے، لوکانہ بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبی ہوتے تو کون ہوتے وہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہوتے، مطلب کہ نبوت نہیں ہے۔ خود اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے اس کی وضاحت بھی نیچے فرما دی ہے۔ اور اس کے اور لغت دیکھنا چاہتے ہیں تو اور بھی لغات آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک ہی لغت نہیں ہے، یہ موجم اللغہ العربیہ بھی ہے، پھر اس کے بعد مقابس اللغہ بھی ہے، اس کے اندر بھی اس کا معنی، اس کا مفہوم لکھا ہوا ہے۔ لفظ تلو ہے، آپ وہ لفظ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں آپ لفظ تلو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں لفظ تلو، اور یہ کتاب کون سی ہے؟ مکابس اللغہ، ٹھیک ہے، تو مکابس اللغہ کے اندر بھی لفظ تلو ہے، تو وہاں پہ بھی کیا ہے؟ والاعلام واصل الوحد وهو الاتباع، ٹھیک ہے، یقالو تلو استبعتہ، یعنی کہ کسی کی اتباع کرنا یہ ہے کہ یہ کسی کی پیچھے پیچھے چلنا، یہ آپ کو مکابس اللغہ سے اندر بھی دکھا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی آپ کا اشکال ہے اس کے اوپر؟ اور اس کے بعد پھر میں اپنی ٹرن میں اگلی بار بولوں گا۔ جی جی، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اشکال کی تو بات ہی نہیں کی، میں نے تو پوچھا تھا کہ آپ اس سے 100% متفق ہیں، آپ نے کہا میں 100% متفق ہوں۔ پھر عثمان صاحب آپ نے عرض کیا کہ جو ہے آپ نے میر صاحب کا حوالہ لے کر بات کی کہ وہ ایک حوالہ لے کر آتے ہیں جس میں ذل کا لفظ بھی ہے، تو عثمان صاحب آپ بتا دیجیے گا وہ ذل کا لفظ والے حوالے کو کیا جماعت احمدیہ نے پرنٹ کیا ہے یا سلیم میر صاحب نے پرنٹ کیا ہے یا وہ آپ کی جماعت کی ہی پرنٹ شدہ ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا، جی میں جواب دیتا ہوں۔ ہاں جی، اور دوسری چیز، اگر یہی بات احمد رضا خان صاحب، کیونکہ یہ تو جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ احمد رضا خان صاحب کی باتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا، تو فتاوی افریقہ میں احمد رضا صاحب نے مسئلہ نمبر 80 کے تحت، نہیں ابھی وہ فتاوی افریقہ کی بات ابھی بعد میں کرتے ہیں، میری عرض سن لینا، دیکھیں میں نے تو آپ کی سر میں نے آپ کی بات کو بڑی ادب سے سنا ہے، تھوڑا سا مجھے اب بات کرنے تو دیں، اب بات کرنے تو دیں سر۔ دیکھیں سر، بات تو سنیں نا بھائی، بات سنیں، جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں فتاوی افریقہ کے اوپر بھی آتے ہیں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ کیا میر سلیم نے یہ جو ویب سائٹ پہ بھی اپنے اپلوڈ کیا ہوا ہے حوالہ، تو یہ کیا جماعت احمدیہ نے بنایا؟ اب میری گزارش سنیں، آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ عرفان علی صاحب نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی کو خود جمع کیا ہے، مؤلف ہیں، ٹھیک ہے، تالیف یعنی کہ خود ان مصنف کی جو مؤلف کہتے ہیں کہ جو متفرق چیزوں سے، کتابوں سے کسی چیز کو اکٹھا کرنا، تو وہ عرفان علی صاحب نے کیا۔ اب عرفان علی صاحب نے اکٹھا کیا ہوگا فتاوی رضویہ سے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے اکٹھا کیا ہوگا، تو وہاں میری اسکرین بڑی کیجیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی سے دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہے۔ یہ جلد اس کی ہے 28، صفحہ اس کا ہے 414، ٹھیک ہے جی، آپ ذرا میری اسکرین بڑی کر دیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ یہ فتاوی رضویہ جلد 28 آپ نکالیں گے، جلد 28 ہے، میری ریکارڈنگ آپ کر رہے ہوں گے غالباً، تو اس کا صفحہ آپ 414، 413، 415، یہ سارے آپ صفحے نکالیں گے۔ 414 کے اوپر یہ دیکھیں، 414 صفحہ کے اوپر لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ تلو، لفظ تلو مرتبہ نبوت، اور میں نے جس کا 2 لغت سے آپ کو معنی دکھایا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور غوث پرنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی سنتوں پر عمل پیرا رہے، لیکن خود ہی انہوں نے فرما دیا کہ نبوت میں غیر نبی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب آپ فیصلہ بتائیں کہ کیا یہ ڈنڈی نہیں ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ ایسا حوالہ رکھیں کہ جو کسی کتاب میں نہ پایا جاتا ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب کسی ہمارے مخالف نے کی ہو سکتا ہے میر سلیم صاحب نے کی ہو، واللہ عالم، لیکن آپ کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، اور یہ خالصتاً جو ہے وہ بے ایمانی ہے، خیانت ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہے، جبکہ آپ نے خود پڑھا ہے کہ میرے پاس کامل شریعت کامل کا حصہ ہے، وہ نسخہ موجود ہے، اس میں لفظ تلو ہے۔ جی بڑی میری اتنی گزارش ہے، اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں کریں۔ جی بہت شکریہ۔ میں نے دیکھیں، میں نے تو اس بات کے اوپر بحث کی نہیں، میں نے تو آپ کے سامنے یہ حوالہ رکھا۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو ذل والا حوالہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا جی میر صاحب جو ہے ذل والا حوالہ لگا کر اپنی ویب سائٹ پر بھی انہوں نے رکھا ہے، آپ کو تو چاہیے تھا کھلے دل سے کہتے کہ جی جیسے آپ نے کہا ہو سکتا ہے میر صاحب نے ڈنڈی ماری ہو سکتا ہے کسی مخالف نے کیا ہو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بریلویوں نے ہی اس کو آسان کرنے کے لیے عوام الناس کے لیے اس کو لکھا ہو، یا احمد رضا صاحب کی کسی اور عبارات سے نکال کر انہوں نے یہ بات کی ہو، جیسا کہ میں نے بات کرنے لگا تھا، میں فتاوی رضویہ کی فتاوی افریقہ کی بات کرنے لگا تھا، تو چونکہ آپ نے کہا کہ ابھی اس کے اوپر بات نہیں کرنی، تو اگر تو بھائی دیکھیں یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کوئی غلط بریلوی حضرات یا میں نے اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں عرض کیا، آپ جو لفظ میرے لیے کہتے ہیں وہ مجھے بتا دیں، میں وہ بول دیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، بات یہ ہے بولیں آپ، پھر مجھے موقع دیجیے گا میں بات کر لیتا ہوں۔ جی تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو آپ کے ہاں سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر اس پہ دارالاشاعت یا اس پہ مکتبے بھی ہے جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کا ہو، اور اگر انہوں نے ہی یہ ذل کر دیا ہو، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی ٹھیک ہو گیا، آپ کا سوال یہ ہے کہ اہل سنت حنفی بریلویوں نے ہی ذل کر دیا ہو تو اس پہ آپ کا، اس کے بھائی آپ ثبوت دے دیں۔ میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہیں ان کی کتاب سے بھی دکھا دیا، آپ نے خود عرفان شریعت کامل بھی پڑھ کے سنا دی۔ اس کے بعد فار ایگزامپل ایک شخص ہے، میں ویب سائٹ کوئی اوپن کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں ولاگ بناتا ہوں، اب میں اس کو مکمل کتاب کو نہیں پڑھا، مجھے ایک PDF ملی، میں نے کہا ٹھیک ہے یہ عرفان شریعت ہے اور یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہ فتاوی جات ہے، میں اس کو پڑھے بغیر اپلوڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھے بغیر اپلوڈ کر دیتا ہوں، اعتراض کوئی نہیں ہے میرا بھی اس کے اوپر، یا یہ کہ میں نے اس سے کوئی عبارت نہیں لی، میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کتاب کے اندر مکمل کیا کیا لکھا ہوا ہے، بس مجھے کتاب ملی کہ یہ عرفان شریعت کتاب عرفان علی صاحب کی موجود ہے، میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ ڈنڈی وہاں پہ ہوگی کہ جب اس کتاب میں سے کوئی ایسا حوالہ لیا جائے، حوالہ لے کر اس پر اعتراض بنایا جائے اور اپنی دلیل کے لیے اس کو اپنی ویب سائٹ پہ رکھا جائے، ویب سائٹ پہ اس کو رکھ کر جو ہے وہ اعتراض پیش کر کے لوگوں کو یہ کہا جائے دیکھیں جی یہاں پہ لفظ ذل ہے، یہ بھی جو ذل مرتبہ نبوت معاذ اللہ، یہ بھی ذل بروز نبوت کے قائل ہیں معاذ اللہ، اور یہ کام آپ کے تریاق القلوب جری اللہ صاحب اپنی ویب سائٹ پہ بھی کر چکے ہیں۔ میں اسی کا جواب دینے کے لیے کئی بار انہیں کہا کہ مجھے لے کال پہ، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ کیا میں نے آپ کو گالی دی ہے؟ کوئی بڑے اچھے مہذب انداز سے ہم نے گفتگو کی اور میں نے اچھے سے جواب دیا ہے، لیکن آج تک آپ ایک حوالہ دکھا دیں کہ ہمارے کسی بریلوی عالم نے، کسی سنی عالم نے یہ کہا ہو کہ ہم نے لفظ ذل خود کیا ہے اور اس کو پیش کیا ہو کہ ہمارا اس پر یہ موقف ہے، آپ دکھا دیں۔ میں آپ کو آپ کی ویب سائٹ سے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس پر موقف پیش کیا، غلط حوالہ پیش کر کے اس کو اپنے تائید میں پیش کیا کہ دیکھیں جی یہ بھی ذل بروز نبوت مانتے ہیں، تریاق القلوب جری اللہ والا، اور میر سلیم صاحب نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگایا، میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اسی طرح اس تحریف کا اقرار ہمارے سنی عالم سے حوالہ لگا کر بتایا ہو، تشریح کی ہو، وضاحت کی ہو اور بتایا ہو کہ لفظ ذل ہے یہاں پہ اور اس کی یہ وضاحت ہے، دکھا دیں۔ جی بہت شکریہ۔ چونکہ عثمان صاحب میری تو آپ کے ساتھ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہی بات ہو رہی ہے، میری آپ سے کبھی بات نہیں ہوئی، میں آپ کو
نہ زیادہ جانتا ہوں، لیکن چلیں جتنی بات ہو رہی ہے ابھی تک اچھی ہوئی ہے. پیچھے آپ کسی کے ساتھ کیا کر کے آئے ہیں یا کسی نے آپ کے ساتھ کیا کیا، میں ابھی اس سے بالکل لا علم ہو کے بات کر رہا ہوں، اور نہ میرے علم میں ہے کچھ چیزیں. ابھی آپ نے جو بات کی کہ حنفی بریلوی صاحب نے، میں نے تو آپ کے سامنے جیسے آپ نے سینیریو رکھا تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی احمدی نے یہ ڈنڈی ماری ہو سکتا ہے آپ کے کسی مخالف نے ڈنڈی ماری ہو. اب آپ کے مخالف وہاں سے مراد کون ہیں وہ ہم سمجھنے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ احمدیوں سے ہٹ کر ہی آپ کے کوئی مخالف ہیں، کیونکہ آپ نے احمدیوں سے علاوہ ان کو کہا ہے. تو ان میں ہو سکتا ہے آپ دیوبندیوں کو لے رہے ہوں یا تشیعوں کو لے رہے ہوں یا واٹس ایور کس کو لے رہے ہیں، یہ اللہ واللہ عالم، یا یہ آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. باقی خاکسار نے آپ کے سامنے جو حوالہ رکھا اس میں نے تو کوئی ڈنڈی ماری نہیں نا، میرے پہ تو ڈنڈی کا کوئی اعتراض نہیں ہے نا آپ کی طرف سے. ٹھیک، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اس سارے حوالے کو اون کرتے ہیں، آپ نے کہا 100% میں اس کو اون کرتا ہوں. ٹھیک، آپ عرض کرتے ہیں کہ بے شک حضور پر نور پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں مرتبہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک، تلو کا مطلب پیچھے پیچھے چلنے والے یہ آپ نے بیان کیا نا، تو میں اس کو آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لیکن مرتبہ نبوت ہی ہے ان کا، بے شک حضور پر نور کا پیچھے پیچھے چلنے والا مرتبہ نبوت ہے، کیونکہ تلو کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. اور آپ نے کہا میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اب وہ جو اصل عبارت ہے جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا بھی تھا، جس پہ ہماری بات چلی، اس میں وہ لکھتے ہیں بے شک جو مرتبہ ہے حضرت غوث پاک کا، میں بالکل آسان کر کے، تلو مرتبہ نبوت ہے، پیچھے پیچھے چلنے والا مرتبہ نبوت ہے. مرتبہ اور نبوت کے معنی یہی بنتے ہیں. اب پھر وہ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ خود حضور، اب یہ ان کا اقبال ہے کہ جناب سید عبد القادر جیلانی صاحب کا یہ اعلان ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جو قدم میرے جد اکرم نے اٹھایا میں نے وہی قدم رکھا، کہ جس جگہ پہ انہوں نے قدم اٹھایا میں نے اسی جگہ پہ قدم رکھا ہے. تو انہی کے پیچھے پیچھے میں چلا ہوں، اور مرتبہ نبوت ہے ان کا. اب بعد میں مرتبہ نبوت کیسے ہے یہ آپ ہمیں بتا دیں کہ مرتبہ نبوت ان کا کیسے ہے، پیچھے پیچھے مرتبہ نبوت کیسے ہے. دوسری جو خاکسار نے آپ نے بات کی کہ پی ڈی ایف کسی نے فتاوی جات کو اپلوڈ کر دیا. آپ وہ میر صاحب کی ویب سائٹ کیا ذرا مجھے کھول کے وہ اس کا جو انہوں نے پیج اپلوڈ کیا ہے اس کا ٹائٹل پیج بھی پڑھ کے سنا دیں، مکتبہ بھی بتا دیں. میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پوری خود تحقیق کر لوں گا، کیونکہ میں نے تو اس کو نہیں ابھی دیکھا. میں نے جہاں سے دیکھا، میں نے اس کو جہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا وہ میں نے معرفت لائبریری سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، اس کتاب کو، عرفان شریعت کو. ابھی بھی جب آپ نے میرے سامنے درخواست کی کہ اس کو پورا پیچھے سے پڑھ کے سنائیں، میں نے معرفت لائبریری کی ہی ویب سائٹ پہ گیا اور میں نے وہیں سے فوراً اپنے فون کے اوپر کھولا، کیونکہ میرے لیپ ٹاپ میں کوئی براؤزر کا ایشو چل رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے، اسٹوڈیو کی وجہ سے وہ وہاں سے نہیں تھی کھل رہی، نہیں تو میں اسکرین پہ ہی دکھا دیتا آپ کو. اگر میر صاحب نے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا ہے اور میر صاحب نے اس کو ایمانداری سے وہی سمجھا ہے کہ یہ آپ کی ہی طرف سے شائع شدہ ہے، کیونکہ اگر اس پہ مکتبہ فکر یا جو جسے کہتے ہیں مکتبہ دارالاشاعت اگر وہ حنفی بریلویوں کا ہے تو پھر اس کے ذمہ دار 100% حنفی بریلوی ہی ہوں گے. پھر اپلوڈ کرنے والا یا اس کے میں سے سکین نکال کر پیش کرنے والا اپلوڈ اس کا ذمہ دار نہیں ہو جائے گا. نہ اس میں تریاق القلوب صاحب کو آپ گناہ گار کر سکتے ہیں، نہ آپ اس میں میر صاحب کو گناہ گار کر سکتے ہیں. گناہ گار پھر وہ مکتبہ ہوگا جس نے یہ کیا ہے، یا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایڈیٹنگ کرتے ہوئے بات کی. اور اس کے بعد لازمی طور پر آپ ایک حنفی بریلوی جماعت آبویسلی اس کے اوپر ایک گہری نظر رکھتی ہے اور اپنے شائع شدہ کی وہ ذمہ دار بھی ہے
اس کی وہ گارنٹی بھی دیتے ہیں، ذمہ داری بھی لیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شائع کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے. تو اگر تو وہ اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو پھر تو بات بالکل صراحت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے. ہاں، ہم اگر کہتے ہیں کہ ذل کے اعتبار سے، تو ذل کے معاملے میں احمد رضا ہاں بریلوی صاحب کی دوسری تحریرات سے ذل کے الفاظ بھی تو ملتے ہیں. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی ٹھیک. 7 منٹ آپ بولیں. میں 7 منٹ اب اگر کہتے ہیں تو میں بات آپ کرتا اپنی ہوں، پھر بات اگر اچھے مجھے طریقے سے پوری کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا موقع دوں گا. اگر میری طرف سے کوئی بدتمیزی ہوئی ہے تو وہ مجھے بتا دیں. آپ بدتمیزی نہیں کریں گے تو آپ 10 منٹ لے لیں. جی بولیں. 1 منٹ دیں مجھے ذرا. میں 1 منٹ ذرا، کال ایک آ رہی ہے، میں ایک کال سن لوں ذرا. ایک منٹ. جی جواد بھائی موجود ہیں؟ میں بالکل موجود ہوں، سن رہا ہوں. جی، جب تک وہ آتے ہیں تو آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ چلیں اس کو انہوں نے کیا ہے کہ کسی نے آلٹر کیا ہے، اور انہی کے لوگوں نے آلٹر اگر اس کو کیا ہے تو اس لحاظ سے بھی اگر جو انہوں نے معنی بتائے ہیں آگے جو مرتبہ نبوت پہ جو جانا ہے وہ پھر بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا رہ جاتا ہے. اور آن دا ٹاپ آف دیٹ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کیا یہ جی کلی طور پہ اس چیز کا آگے چلیں جی عثمان صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں. اچھا جی. ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی جماعت والے بھی کہتے ہوں گے کہ یار یہ شخص جو ہے، میں معذرت کے ساتھ، یعنی کہ تحریر لگی ہوئی ہے اور اس کو پڑھ نہیں پا رہے صحیح سے، تو ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ. میری اسکرین بڑی کیجیے گا. جی جی میری آپ اسکرین آپ بڑی کر دیں. فرمائیں، میں آپ آپ کو فرمائیں. میری اسکرین بڑی کر دیں نا، تاکہ میں اگر آپ کو دکھاؤں کچھ چیزیں دکھاتا ہوں. ہے کیا بندہ کرے. اچھا، جی جی بے شک مرتبہ علیہ رفیہ، یعنی کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ نصیب ہے، حاصل ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مرتبہ نبوت ہے، تلو مرتبہ نبوت کے پیچھے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ آپ کو، جو بے شک مرتبہ علیہ رفیع حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ حاصل ہے، ولایت ہے، وہ مرتبہ نبوت کے پیچھے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہے. کیوں؟ خود حضور اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قدم میرے جد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا، میں نے وہی قدم رکھا، سوائے اقدام نبوت کے کہ اس میں غیر نبی کا کوئی حصہ نہیں. نبوت بند ہے. اور دلیل بھی نیچے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہے، لوکان آبادی نبی لکان عمر. دلیل بھی دی ہے. اتنی سادہ سی ایک بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ جری اللہ نے اٹھایا ہوگا، میر سلیم صاحب نے اٹھایا ہوگا. بھائی اگر انہوں نے ویب سائٹ سے، نیٹ سے اٹھایا ہے اور اپنی ویب سائٹ پہ لگایا یا اس کو کہیں بیان کیا، تو بیان کر کے، جبکہ اس کے برعکس آپ نے خود فاتح اسلام صاحب 2 حوالے، ایک میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا دکھایا، ایک آپ نے عرفان شریعت کامل کا دکھایا، وہاں پہ تو وہ لفظ ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ کتاب بھی موجود ہے جو اوتھینٹک، اور اس کا مکتبہ فکر جو ہے نا وہ موجود ہے. وہ آپ کہہ رہے تھے میں مکتبہ فکر دکھاؤں، میں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. تو جب یہ چیز موجود ہے اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں بھی موجود ہے چیز، تو کوئی سنی اس کو کیسے لگا سکتا ہے؟ کوئی سنی عرفان علی صاحب کی اس کتاب کی ڈنڈی مار کے کیسے لگا؟ ثبوت آپ کے ذمہ ہے. کیوں؟ آپ نے اس کو بیان کیا، آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کو رکھا، آپ نے اس کو بیان کرا، جری اللہ نے اس کو بیان کیا. اور کئی
اور آپ نے بھی اس کو لگایا ہوا تھا، اور کئی جگہوں پہ اس کو بیان کر کے اس کے اوپر دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی لگا بھی دیتا ہے، میں کہتا ہوں ہمارے مخالفین، بھائی میں نے لاہوری کی بات کی ہے، لاہوریوں نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ اسی ذل بروز کو لے کے کمالات نبوت، مظہر خدا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی بیان کی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے لاہوری ہمارے مخالف ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو، اور انہی سے آگے لے کے میر سلیم صاحب اور جری اللہ صاحب نے کیا ہو۔ تو لیکن اب چونکہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے، یہ آپ مان چکے ہیں، ریکارڈنگ میں، آپ کی ریکارڈنگ میں آ چکا ہے کہ آپ مان چکے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، تو پھر ایسے ہی جیسے کسی نے رکھ دیا اور بیان کرنا شروع کر دیا، اور الزام یہ لگا دیا کہ یہ سنیوں کی ہے، سنیوں کی ہے تو بھائی آپ اس کا حوالہ دیں۔ اگر کسی نے لگا بھی دیا ہے تو اس کی ویریفیکیشن کس نے کرنی تھی؟ آپ نے کرنی تھی، لیکن آپ نے نہیں کی۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ویریفیکیشن کیوں نہیں کرتے۔ اس کی ایک جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویریفیکیشن کیوں نہیں کی جاتی۔ ایک منٹ دے ذرا۔ اس کی ویریفیکیشن اگر کر لی جائے تو وہ بڑا آسان ہے۔ میں چونکہ آپ نے اتنا وقت لیا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی تھوڑا سا اس پہ وقت دیں۔ اچھا، وہ ویریفیکیشن کیوں نہیں کی جاتی؟ میں اوہو یار، ایک منٹ میں جاتا ہوں اس طرف، تو میرا نا لیپ ٹاپ کا تھوڑا ہو گیا۔ اچھا جی، یہ آپ کہاں پہ ہے یہ؟ ٹھیک ہے جی، جو آپ کو مرتبہ ولایت آپ کو حاصل ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کہ جو مرتبہ نبوت کے آپ پیچھے چلیں۔ اچھا میں بتاتا ہوں ویریفیکیشن کیوں نہیں کی جاتی۔ جیسے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم بھی کہتے نہیں مسیل آیا، اصل آیا مگر بروز، بطور بروز، دیکھ لو کتاب اقتباس، نام کتاب جس میں لکھے ہیں یہ تمام رموز، صفحہ نمبر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے 52، اور کیا لکھا ہوا ہے کہ بعض برآنے یہ موضوع ہے آپ نے مجھے فتاوی افریقہ پہ نہیں یہ فتاوی افریقہ میں پڑھ سکتا ہوں نا اب اس کے بعد، اور میں جتنی بھی چاہوں تحریرات پڑھ سکتا ہوں احمد رضا صاحب کی۔ آپ پڑھیں موضوع سے ریلیونٹ ہو، موضوع سے ریلیونٹ ہو۔ میں موضوع سے ریلیونٹ کیا یہ اس کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تلو کی بات ہو رہی ہے؟ آپ بالکل تلو کی بھی، اور یہ تلو کی بات ہو رہی ہے؟ اگر نہ ہو رہی ہو تو آپ خدا تعالیٰ کی لعنت کے نیچے آنا قبول کریں گے؟ بالکل، آپ مجھے موقع دیں، بات یہ ہے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں عثمان صاحب اصول ہوتے ہیں سیم۔ جب میں نے فتاوی افریقہ سے ذل کی بات کرنے لگا تھا آپ نے کہا تھا کہ ابھی ادھر نہ جائیں، وہ بعد میں جائیں گے۔ اگر تو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں بات۔ جی وہاں بھائی وہاں پہ بھی لفظ ذل نہیں ہے، بھائی وہاں پہ بھی لفظ ذل نہیں ہے۔ آپ کر لیں بات، میں نے تو عرض کر لیا، میں تو وہاں پہ وہ ان کا پورے کا پورا جو تھا نا جناب محترم شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ میں پورے کا پورا وہاں سے پڑھ کے سنانے لگا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ ابھی اتر نہ جائیں، اس تک رہیں، تو میں نے آپ کی بات کو مانا۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر پڑھ دیں۔ جی اگر تو آپ کے اصولوں کے حساب سے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا اصول یہ یا آپ کا حنفی بریلوی اسلام یہ کہتا ہے تو آپ پڑھ دیں کہ یہ انصاف ہے، آپ کریں پھر۔ جی ٹھیک، دیکھیں 7 منٹ آپ نے لیے، میں نے تو سر آپ کو 10 منٹ دیے ہیں، آپ 10 منٹ میں اس کے متعلق جو مرضی بولیں۔ بات تو سن لیں نا۔ اچھا آپ نے کہا وہ جی مجھے پتہ ہے جی آپ کے مخالف دیوبندی ہیں، مجھے پتہ ہے، آپ اس طرف گئے، میں نے آپ کو ٹوکا نہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہمارے مخالف لاہوری ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے مخالف ہے، تو میری مراد وہ بھی ہو سکتی، لیکن آپ نے دیوبندی اہل حدیث کو چھیڑا۔ میں بات کر رہا ہوں کسی نے بھی لگایا ہو، آپ کے بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے کہ اس کو بیان کرنے والے آپ کے مربیان ہیں، اور جب آپ کے مربیان ہیں اور آپ نے خود عرفان شریعت کامل پڑھ کے سنائی ہے، وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر ویریفیکیشن کیوں نہیں کی؟ تو میں نے اسی کے اوپر یہ جواب دینا چاہا ہے کہ بھائی ویریفیکیشن کیوں نہیں کی؟ اسی طرح نہیں کی
جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ برآند رو عیسیٰ در مہدی بروز کند و نزول عبارت از عظیم بروز از مطابق این حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم. دیکھو صفحہ 52. مرزا صاحب نے آپ کو یہ کتاب جو ہے اقتباس الانوار کا حوالہ دیا، اور مرزا صاحب نے اس کی تعریف بھی کی ہے. کہتے ہیں دیکھیں ایک گروہ کابر صوفیہ نزول جسمانی سے انکار کیا ہے، اور جو تصنیف شیخ محمد اکرم صابری جس کو صوفیوں میں بڑی عزت ہے وہ کون ہے؟ کتاب اقتباس الانوار والے. اور صفحہ نمبر کون سا بتایا ہے؟ 52. ٹھیک ہے جی، آپ ابھی صفحہ 52 پہ چلے جائیں، وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انکار فرمایا، بلکہ یہاں پہ لکھا ای مقدمہ بغایت ضعیف است. پتہ چل جاتا ہے کہ اصل عبارت کیا ہے. پتہ چل جاتا ہے فتح اسلام صاحب کہ جیسے آپ نے اپنی کتاب سے پڑھ کے، وہ عرفان شریعت کامل سے پڑھ کے سنایا کہ وہاں پہ تلو مرتبہ نبوت ہے، اور میں نے 2 لغات سے اس کا معنی بھی بتایا. اصل عبارت کچھ ہے، آپ کچھ پیش کر رہے ہیں. اسی طرح مرزا صاحب نے بھی اصل عبارت کچھ تھی اور پیش کچھ کیا. یہ دیکھیں ای بروز است، یہ دیکھیں صفحہ 52 ہے 52. بروز است مطابق ای حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم ای مقدمہ بغایت ضعیف است. اور اس کے اگلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ امام مہدی اور ہیں، عیسیٰ اور ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی وہ نازل ہوں گے، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ پیدا ہوں گے. اگلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے. لیکن کسی نے بھی آپ لوگوں میں سے تحقیق نہیں کی. میر سلیم نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ یا پھر اپنی کئی ویڈیوز میں اس کو بیان کیا، جری اللہ نے اس کو بیان کیا. لیکن وہ کہتے ہیں جری اللہ جناب مسیح موعود کے یہ شعر ہیں، یہ تحریفات کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ کسی نے بھی اٹھا کے لگائی، دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی. تو جب اب بریلوی بیٹھا ہوا ہے اور بریلوی کے سامنے خود فاتح اسلام صاحب نے قبول کر لیا، فاتح اسلام صاحب نے قبول کر لیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ لکھا ہوا. تو اسی طرح مرزا صاحب کی بات بھی آپ قبول کر لیں کہ مرزا صاحب نے جو صفحہ 52 پہ لکھا ہوا ہے اور یہ کہا ہوا ہے کہ اس کو مانا ہوا ہے صوفیوں نے، بلکہ صوفی شیخ حکم قدوسی کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہی ضعیف ہے. اور نیچے جا کے لکھتے ہیں اگلے صفحات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، مہدی اور ہیں، اس پہ امت کا اتفاق ہے. مرزا صاحب نے بھی وہی کام کیا، اور ادھر میر سلیم جری اللہ صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرے ان باتوں کا جو ہے وہ آپ، میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پیارے شہید، پیارے ولی اللہ بھی کئی جگہوں پہ ان کی تعریفات کی ہیں، اور اصل مصفحہ میں ان کو مجدد بھی مانا ہے. کیا کیا ہے؟ مجدد بھی مانا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت جس میں ذلیت کی امیزش نہ ہو، نبوت وہ ہوتی ہے جس میں ذلیت کی امیزش نہ ہو، اس کا عروج حق تعالیٰ کی طرف میلان رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بتائیں کہ وہ ان کو جو آپ نے مجدد مانا، اور آپ نے لکھا ہوا ہے کہ مجدد دین میں کمی بیشی نہیں کرتے، بلکہ انہی کے ذریعے قرآن و حدیث کی حفاظت کا قرآن کا حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت، دیکھیں نبوت سے مراد وہ قرب الہی ہے جس میں ذلیت کی میزش نہ ہو. میرا ایک سوال یہ ہے، کیونکہ لفظ ذل کی پر بات گفتگو شروع ہو گئی ہے، میرا اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. مرزا صاحب کی بات کے بالکل برخلاف مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب 301 میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا میں نے جواب دے دیا کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ ولایت حاصل ہے، وہ مرتبہ نبوت کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. جو نبوت کا مرتبہ ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی کہ آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں. لیکن نبوت میں غیر نبی کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. دے جواب میرے باتوں کا. بھی بات ہوگی مکمل. جی عثمان صاحب کتنا وقت لیا ہے بتا سکتے ہیں؟ آپ نے جو ٹوکا ہے اس کو ٹوک کے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو گفتگو کی ہے میں نے 5 منٹ بھی مسلسل نہیں کی ہوگی. چل ریکارڈنگ میں لوگ دیکھ لیں گے کہ انصاف کس طرف ہے. چلیں، میں نے کم از کم آپ کو بات کرنے کا پورا موقع تو دیا ہے نا، کہیں آپ کو بات کرنے میں مسئلہ مسائل تو نہیں آیا. اور
میں نے موضوع پہ رہ کے گفتگو کی ہے، جی باقی جی آپ وہ کی تو لوگ مرضی ہے، دیکھ اس کو لیں گے، آپ ڈائیورٹ وہ آپ لوگ جو دیکھیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے۔ آپ نے عرض کیا کہ جی یہ پڑھنے کا کہا گیا تھا، انہیں پڑھنا نہیں آتا، ہماری جماعت والے کہتے ہوں گے پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے تو آپ کے سامنے وہ بات لکھی ہوئی ہے، اس میں لام اور واؤ جو انک سپریڈ ہے اس میں تخصیص نہیں ہو رہی، تو جو چیز جس طرح تھی میں نے اس کو اسی طرح بیان کرنے کی پوری ایمانت داری سے کوشش کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی میں ایمانت داری نہیں ہے نا تو اس میں ایمان بھی نہیں ہے، تو اللہ کے فضل سے ایمانت داری ہم میں ہے۔ ٹھیک، ایک سیکنڈ دے، میں یہ پزل کو سالو کر دوں۔ نہیں وہ چلا گیا، اللہ کرے چلتی رہے۔ چلیں جی، اگر یہ گرے گی بھی تو میں دوبارہ آ جاؤں گا، راڈ اگر گرتی بھی ہے کیونکہ وہ سسٹم تھوڑا سا ہینگ کر رہا ہے، تو اگر وہ گرے گی بھی تو انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ تو ایک انہوں نے کہا، میں نے تو ان کو پڑھ دکھا دیا کہ جی یہاں پر انک سپریڈ ہے، اگر میرے پاس اس کا کوئی لیٹسٹ ایڈیشن ہو جہاں پہ انک سپریڈ نہ ہو تو مجھے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، اور خاص کر اردو ہے